دیکھیں جی، ظاہر ہے تو قدرتی آفت، اس میں انسانی عمل دخل تو جہاں پہ دریاؤں کے بیچ میں آبادیاں بنا دی گئی وہ بھی موجود ہے، لیکن انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے، اب ہمارے ہاں پچھلے ہفتے بھی بات ہو رہی تھی کہ نہیں وہ قصور ہی نہیں ہے، اگر وہ قصور نظر ہی نہ آئے تو پھر کسوری میتھی کھا لیں، اور کیا کر سکتا ہے بندہ کہ وہ تو انہوں نے تو بھیجا ہے نا، جارحیت کی ہے۔ اس پہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی نہیں ابھی جارحیت نہیں ہے، بالکل ہے، 100% ہے، اور انہوں نے اپنے ڈیمز فل بھرے، وہ ترتیب وار چھوڑتے تو ایفیکٹ اس کا کم ہونا تھا، انہوں نے کیا، اور دشمن ملک یہی کچھ کیا کرتا ہے، اس کو اور کیا کرنا ہے، اس نے وہ کیا۔ ہمارے ہاں جو راوی جس کو ہم بیچ چکے، ہم وہ سندھ طاس معاہدے کی نظر کر چکے، ستلج کو ہم نے تو بھلا دیے ہوئے تھے، چناب اور جہلم میں بھی کبھی کبھار پانی آتا ہے اور کام چلتا ہے، سندھ کا تھا جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو چیزیں ہیں ان کے کنٹرول میں۔ اب اصل بات ہے کہ ری ایبلیٹیشن، کیونکہ پانی تو آ گیا، اب آپ اس کے اوپر بحث کرتے رہیں، ٹائم گزار لیں، وہی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سندھ کی ہو رہی ہے، اور کے پی سے زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے بارشوں سے، جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اس کے نتیجے میں ہوا ہے، اور پھر اس کو وہ محدود پیمانے پہ تھا، چند اضلاع میں تھا، یہ تو تقریباً سمجھے آپ سارا پنجاب اس لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے، اور سارے دریا اس کے اندر آ رہے ہیں اپنی اپنی سطحوں کے اوپر، کہ بھئی آپ ستلج ہے کہ وہ قصور سے شروع ہو رہا ہے، بھاول پور تک جا رہا ہے، اور اس کا سارا وہ پھر جا کے پنجند میں جا کے اور اس میں گرتا ہے پانی، سمندر کی طرف راستہ سندھ کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب سندھ کے لیے بے پناہ آ رہی ہے مشکلات، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے اور چلے گئے، اور پھر ان کا بھی مذاق بن گیا کہ انتظامیہ نے ان کو ماموں بنایا کہ وہ اٹھا کے اپنا کیمپ لے کے چلے گئے۔ جی بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے، میڈیا جس طرح ہم دکھا رہے ہیں ایکسپریس نیوز، کہ جہاں حکمران اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں، جہاں کمی آ رہی ہے وہ بھی نظر آنی چاہیے۔ ابھی جیسے ہمارے ساتھی ملتان والے کہہ رہے تھے، میں ملتان کے کمشنر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ساڑی قضا آ گئی، ایسا نہیں ونجنا، میرے بچے چلے گئے ہیں لیکن میں نے جانور اور وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ منت کر رہے تھے کہ نہیں آپ جو ہے نا رک جائیں، ہم آپ کو لے جاتے ہیں کشتی میں، پھر وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا چلو 1 گھنٹے بعد ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد پانی چڑھ جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی لوگ ضد کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، جہاں ہر سال پانی تھوڑا بہت آتا ہے وہ لوگ تو دور انہوں نے اپنے کام کیے ہوئے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ پانی بے پناہ آیا ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ پھیل بھی رہا ہے، نقصان بھی ہے، ظاہر ہے کہ اب جب فصلیں گئی ہیں، نوید صاحب نے اس کا سارا احاطہ کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں پہلے سندھ سے سبزی آتی ہے، سندھ سے فروٹ پہلے آتا ہے، بعد میں پنجاب کا شروع ہوتا ہے، لیکن اب پنجاب میں چاول کی فصل کا بہترین علاقہ سارے کا سارا زیریاب ہے۔ اب انہی دنوں میں، کیونکہ ہبس کے دنوں میں ہی چاول بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے لوگ لگاتے ہیں پانی کھڑا کر کے، مشکلات آئیں گی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو چیز امپورٹ کرنی ہے وہ پہلے سے کر لیں، ان کے آرڈر کرا لیں، وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں مل کے، تاکہ جو طلب اور رسد کا گیپ ہے وہ بڑھ نہ پائے، اور پھر اس میں ذخیرہ دو نے تو کمی نہیں چھوڑنی، وہ جب رمضان شریف میں نہیں چھوڑتے تو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ بالکل ایسے ہے جی۔ ٹھیک ہے ناظرین، کوئکلی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایاز صاحب، کیا اثرات ہوں گے اب بارشوں اور سیلاب کے خاص طور پر، اور جو سب سے بڑا سوال اب ان اثرات سے کیسے نمٹیں گی حکومتیں؟ دعا پہلے تو وہ حامد چودھری ملتان سے جو ہمارے رپورٹر ہیں، انہوں نے تو ساری ذمہ داری پٹواریوں پہ ڈال دی ہے کہ جی وہ تعاون نہیں کر رہے، اس لیے یہ مسئلہ بن رہا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، حکمران بڑے آرام سے دعوے کر دیتے ہیں جی لاکھوں لوگ ہم نے ایویکویٹ کر لیے، ایک ایک بندے کا آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے نا کہ فلان جگہ سے ہم نے اتنے کیے، وہ نہیں کریں گے، کیمپس دکھا دیں گے آپ کو تھوڑے بہت، اور پھر وہ یہ کامن پریکٹس ہے، جیسے وہ شہزاد تابانی بتا رہے تھے آپ کو کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے، اس کے بعد کیمپ کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے، اور یہ یہاں بھی ہوتا ہے، پنجاب میں بھی، یہ کے پی میں بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے پوری قوم ہی ایک جیسی ہے۔ لرننگ لائسنس والے ہم حکمران رکھ لیتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ ہمارا تو پہلے دور ہے، اس میں آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے المیے جنم لینے والے ہیں اس کے بعد۔ وہ فصلوں کے حوالے سے آپ کو نوید صاحب نے بتا دیا کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا اس میں، آپ کو گندم تک امپورٹ کرنی پڑے گی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، چاول مطلب وہ پورا وہ ایریا آپ کا جو بیسٹ چاول گرو کرتا ہے وہ سارا پانی سے برباد ہو گیا۔ اب باقی تو چھوڑیں، ہم دیہات کی بات کر رہے ہیں، فصلوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے شہروں میں، بڑے شہروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ لاہور شہر میں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے کہ یہاں کی بستیاں جب شہر کی، اتنے بڑے شہر کی بستی ڈوبنا شروع ہو جائے، جب اس میں پانی آ جائے، لوگوں کے گھروں میں پانی آ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہم سو جاتے ہیں اصل میں نا۔ خواجہ آصف کا بھی آج میں بڑا دھواں دھار خطاب سن رہا تھا
قومی اسمبلی میں اس اسپیکر صاحب کو بار بار مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے ڈیم نہیں بنائے، اب جو ڈیمز کی بات ہو رہی ہے 10 سے 15 سال لگیں گے تب یہ جا کے ڈیم بنیں گے، تو کیوں نہیں ہم نے ڈیم بنائے؟ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا وزیر دفاع شاید انگلینڈ سے یا امریکہ سے امپورٹ ہوا ہے اور وہ آ کے وہ تانے دے رہا ہے لوگوں کو کہ جی تم لوگوں نے اتنے عرصے میں کچھ نہیں کیا، دیکھو اب ہم پہ ڈال رہے ہو کہ جی ہم یہ ڈیم بنائیں تو یہ تو 10 سے 15 سال لگیں گے۔ المیہ ہی یہ رہا ہے ہمارا تھرو آؤٹ کہ جب بھی ڈیم بنانے کی باری آئی یا وہ کنٹروورشل ہو گیا یا وہ ہمارے لیڈر کو، وہ جو حکمران تھا اس وقت کا، اس کو لگا کہ یار اس کو 8 سے 10 سال میں بنے گا، یہ میری 5 سال کی حکومت ہے جو کہ 5 سال کی بھی کم ہوئی ہے، یہاں تو 2.5-3 سال 4 سال بعد اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ میرا خیال ایک وہ تھے چوہی شجاعت حسین جنہوں نے اپنی مدت پوری کی تھی وزارت عظمیٰ کی غالباً 3 مہینے، وہ خوش قسمت تھے۔ باقی تو یہاں آپ کو پتہ ہی ہے جو صورتحال چلتی رہی ہے، لیکن سٹل میں آپ کو بتا دوں مجھے پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ پہ کہ یہ سیلاب ختم ہوگا، اس کے بعد یہ پھر وہی روٹین کی چیزیں شروع ہوں گی، وہی ان کی پرائرٹیز ہوں گی، اور اگلے سال پھر اسی طرح کی باتیں آپ دیکھ رہی ہوں گی۔ ہر دور میں تصویریں بنتی ہیں وہ متاثرین کے ساتھ، وہ صرف اینگل بدلتا ہے اور کوئی چیز نہیں بدلتی، تصویر کا اینگل کے سوا کچھ نہیں بدلتا، یا شاید تھوڑا بہت چہرہ بدل جاتا۔ جی فیصل صاحب حالات ایسے ہی رہیں گے جو پہلے دیکھتے رہے، جو ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں تصویر کا اینگل بدلتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کچھ کام کریں گے جب ہم اثرات کے بعد نمٹنے کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ تو ہمارے رویے پر، مزاج پر ہے نا کہ ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے، یا اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں آپشن تو ہمارے پاس ہیں، ہم سے مطلب حکمرانوں کے پاس ہیں، ہماری آپ کی تو کوئی بڑا حیثیت نہیں ہے۔ اب آپ حکمرانوں کے پاس یا طاقتور لوگوں کے پاس یا جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس سرکاری معاملات ہیں، یا جو لوگ اس ساری صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں، اب 2 آپشن ہے نا، یا تو ہم بولتے ہیں کہ بھارتی جارحیت ہے، قدرتی آفت ہے، یہ کہہ کے ہم اپنی جان چھڑا لیں، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگلی دفعہ کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں کہ بھئی یہی ہونا ہے، بھارتی جارحیت ہو گئی، قدرتی آفت آ گئی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور شاید ایک جو اس کے اثرات ہیں اس سے محفوظ ہیں، تو یہ ہمیں اور آپ کو اس شدت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ابھی مسلم لیگ کی ترجمان کا بیان تھا کہ پنجاب میں 16 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، تو جو لوگ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں وہ کس ذہنی کوف سے گزر رہے ہوں گے، جن کے گھر تباہ ہو گئے وہ کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جو تباہی، ابھی تو پوری تباہی بھی نہیں آئی نا، اور تباہی آنی ہے، اس کے اثرات آنے ہیں، کون کون اس سے متاثر ہوگا، جس کا کاروبار تباہ ہو گیا، جس کے پورے سال کی آمدنی کے جس نے اپنا تخمینہ لگایا ہوگا اس سے میں نے اپنا گھر چلانا ہے، آج وہ 0 پہ ہے، اس نے اپنا سال کیسے گزارے گا اور کب اس کے اثرات سے نکلے گا، وہ کن مراحل سے گزر رہا ہوگا، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں صرف تنقید کرنے کے بجائے مسئلے کو حل کرنا چاہیے نا۔ اچھا، مسئلے کے حل کا تو بہت آسان نسخہ جو ہے وہ وزیر دفاع نے آج قومی اسمبلی میں بتا دیا کہ آبی راستوں کے اوپر جو تعمیرات ہیں ختم کر دینی چاہیے۔ اچھا، ماضی میں کیا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ نون لیگ نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، تحریک انصاف نے کیا۔ آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے پانی کو جو ہے وہ راستہ دینا ہے، آبی راستے میں گزرگاہوں پہ جو تعمیرات ہیں، چاہے وہ کسی غریب آدمی کی ہیں، کسی امیر آدمی کی ہیں، کسی طاقتور کی ہیں، کسی مافیا کی ہیں، اس کو ہم نے بالکل 0 کر دینا ہے، نمٹا دینا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں جو مستقبل میں اس طرح کے حالات ہوں تو اس کی شدت سے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچا لیں۔ یہ ڈیم بنانے میں تو 15-20 سال لگیں گے، جو انکروچمنٹ ہے چاہے وہ لیگل ہے یا اس کو کسی طرح کاغذ کے دائرے میں لا کے سرکاری معاملات میں کر کے اس کو آبی راستے میں بنا دیا گیا، انکروچمنٹ تو ہے، کاغذ کا پیٹ بننے سے غیر قانونی کام تو قانونی نہیں ہو جاتا۔ تو اس ساری انکروچمنٹ کو گرانے میں تو 15 سال نہیں لگیں گے نا، یہ تو 6 مہینے میں بھی کام ہو سکتا ہے، گرا دیں۔ 15 سال کی جو ہے اس کی پلاننگ بھی کرتے رہے، مختصر مدت پلاننگ یہ کر لیں گے جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں اس کو گرا دیں، ورنہ پھر ٹھیک ہے اگلے سال بھی ہم کہیں گے کہ بھارت نے جارحیت کی، قدرتی آفت آ گئی، ہم کیا کر سکتے تھے۔ اب دونوں آپشن ہیں ہمارے پاس۔
صحیح ہے بالکل جی. اب تباہ کن بارشیں, خوفناک سیلاب, کیا اثرات ہوں گے, کیا حکومتیں کس طرح سے نپٹیں گی, خاص طور پر جو لوگوں کو ریہیب کرنا ہے, کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے امدادی کیمپس لگا دیے گئے ہیں, اور وہی بات جو ابھی فیصل صاحب بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں نے جو سالانہ آمدن کا سوچا ہے, خاص طور پر جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, مویشی بہہ گئے ہیں, گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں, تو وہ کس طرح سے اپنا آگے نظام اپنے گھر کا چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب یہ امداد کا دائرہ کار حکومتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی کوئکلی ناظرین بریک لے لیتے, واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.